الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحديث إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف بڑائی، بزرگی، کبریائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، اور درود و سلام مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اور خصوصاً اس آخری امت پر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم ہدیہ، ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دیا، اور وہ نماز اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور جب میری یاد آئے تو نماز پڑھو۔ نماز اللہ رب العالمین نے اپنی یاد کے ساتھ میں جوڑ دیا، اور حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں، چاہے آپ کی پریشانی کا وقت ہو یا کوئی اور وقت ہو، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، اور ہر پریشانی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے نماز کے لیے، اور نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مدد طلب کیا۔ تو سب سے بہترین ذریعہ یہ، لیکن اپنی امت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا، آج یہ امت اس میں الگ الگ طریقے سے اختلاف کر کے اور اپنی من مانی چلاتے ہوئے وہ اپنے طریقے پر کام پر عمل کر رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد بنایا ہے، اور ہر انسان یہ اختیار رکھتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دبئی کے بادشاہ سے جب کوئی بات پوچھی گئی کہ یہاں دبئی میں اتنی برائیاں کیوں ہیں، تو وہاں کے شیخ نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے واضح کیا کہ ہم نے دونوں راستوں کی طرف تیری ہدایت کی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب تو کیا کہتے ہیں، اچھی چیزوں کو لے کر کے شکر گزار بن جا، یا غلط چیزوں کو لے کر کے تو ناکفرہ بن جا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ یہ دبئی کا جو شیخ وہاں کے جو ہیں شیخ صالح، جو وہاں کے وہ ہے بہکیف، تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے، یہ اختیار کہ وہ اپنے دماغ سے تحقیق کرے، تحقیق۔ اسی لیے اسلام نے تحقیق کو واجب قرار دیا، اور تقلید کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ تقلید میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے پیچھے آنکھ بند کر کے اس کو چلتا ہے۔ جس طریقے سے بھیڑ ہوتی ہے، بکریوں کی ایک قسم ہے بھیڑ، تو بھیڑ کی جو سردار ہوتی ہے، اگر وہ جہاں چاہے جہاں اگر کود جائے تو اس کے پیچھے ساری بھیڑ چلی جاتی ہیں آنکھ بند کر کے۔ یہ تقلید ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر مجھ سے بھی کوئی بات اگر سن رہے ہیں تو اس کو قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سرچ کریں، تلاش کریں، اس کو پڑھیں۔ یہ تحقیق ہے، یعنی ہر کسی کی بات پر کیا کہتے ہیں عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کیا کہتے ہیں ہم اس کو تحقیق نہ کر لیں، اس کو سرچ نہ کر لیں، اس کو دیکھ نہ لیں۔ لیکن تحقیق یہ نہیں کہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے اس میں کیا کہتے ہیں گوگل میں یا اور دیگر تمام چیزوں میں گروک سے یا فلاں سے اس میں پوچھ لیں اس سے، اور وہ سوال کا ہمارا جواب دے دے، اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔
ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جو صحاح ستہ ہیں، کتب ستہ ہیں اور دیگر تمام کیا کہتے ہیں احادیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اور ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی کہ علماء سے ہم اور آپ جڑیں۔ جب تک ہم اور آپ علماء کی رہنمائی میں نہیں جڑیں گے تب تک کیا کہتے ہیں ہماری صحیح رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دور میں اور اس مارکیٹ میں، اس دنیا جو یہ مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں بہت سارے علماء پھیلے ہوئے ہیں اور الگ الگ قسم کے علماء ہیں۔ آپ کو اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جائے گا ان کی عبادتوں کو، ریاستوں کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے کہ نماز کتنی محترم شان عبادت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے، اپنے سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے۔ علی اختلاف الاقوال، یہ بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، تحت سرہ فوق سرہ، نیچے والی جو روایت کہ نیچے ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، یہ ساری روایتیں بھی ہیں، لیکن وہ روایتیں جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوی روایتیں جو ہیں ان روایتوں کو لینا ہمیں مقصود ہے اور ان پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورجنالٹی والی جو حدیث جو موجود ہے، یعنی صحیح حدیث۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز میں اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہنے کے بعد میں آپ ہاتھ مانگتے ہیں اپنے سینے پر۔ اگرچہ آج لوگ یہاں پر ایک دلیل یہ بناتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر تو وہ روایت ہے ہی نہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے تو اسے مانا ہی نہیں جائے گا یا ان تمام چیزوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اور جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لاکھ حدیثوں میں سے نکالا ہے کتنے؟ 6 لاکھ حدیثوں کو نکالا، پھر 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7574 یا 7500 کچھ حدیثیں نکال کر کے پھر صحیح بخاری کے اندر جمع کیا ہے انہوں نے، جس پر ان کو یہ اعتبار ہو گیا، یقین ہو گیا، انہی حدیثوں کو انہوں نے لیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور دیگر محدثین نے جو حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ بھی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو لیے بھی اس امت کو لینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی چیز حدیث ہے، بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، اب آئیے یہاں پر اخطاء اور غلطی کہاں ہم سے ہوتی ہے نماز کے اندر۔ آیا ہم امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی کسی بھی چیز سے ہم پہلے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، تب تو ہم اقتداء کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز میں اگر امام سے پہلے اگر ہم نے وہ عمل کر لیا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی فوراً۔ تو ایسے ہی سورہ فاتحہ کی قرات میں بھی امام پڑھ رہا، کیسے پڑھ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کس طریقے سے پڑھا جائے اس کو، جب امام ایک آیت پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے بعد میں پیچھے مقتدی پڑھ لے، اس آیت کو دہرا لے، ہلکے سے اپنی زبان سے اس کو دہرا لے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 سکتے کیا کرتے تھے، 7 سکتہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پورے سورہ فاتحہ میں 7 جگہ قرات کرنے میں رکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ٹھہر کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم یہ تو سورہ فاتحہ کی بات ہے، اگر اسی طریقے سے اگر رکوع اور سجود میں بھی اگر ہم نے امام کی اقتداء نہیں کی، یعنی اس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی ہم کھڑے ہو گئے فوراً، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو سجدے سے امام سے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو مسخ نہ کر دے اور گدھے کی شکل میں اللہ رب العالمین چینج نہ کر دے، بدل نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو یہاں پر اگر ہماری یہ اخطا ہے، ہماری یہ غلطی ہے کہ امام سے پہلے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر کی راہ جب ہم سن لیتے تھے تب اپنے اس چیز کو اٹھایا کرتے تھے، یا ہم کھڑے ہوتے تھے یا رکوع سے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا کرتے تھے. جب اللہ اکبر کی راہ لاسٹ میں جو لفظ ہے، الفاظ ہے، الفاظ کے اس میں آخر میں جو حروف ہے اللہ اکبر، وہ راہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم رکوع سے سجدے سے اٹھایا کرتے اور کھڑے ہوا کرتے. تو یہاں اقتداء اگر ہم کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں اسی طریقے کی اقتداء کرنی چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ یہ بات کہہ دی، دم علی الاعلان کہہ دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ کوئی نماز ہے ہی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کی. یہاں تک کہ اگر آ گئے پیچھے سے، اگر ہم آ رہے ہیں پیچھے سے، اگر ہم آنے کے بعد میں اگر ہم رکوع میں اگر شامل ہو رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من ادرک الرکوع فقد رکع، کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے گویا رکعت پا لیا. تو یہاں ظاہری معنی میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا وہ پوری رکعت پا لیا؟ نہیں، یہ پوری رکعت نہیں ملی اسے، بلکہ پوری رکعت کے ثواب کا وہ مستحق ہوا. پوری رکعت کا ثواب اللہ رب العالمین اسے دے گا. بلکہ وہ آدمی اسی سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی رکعت کامل اور مکمل نہیں ہوئی، اور بلکہ وہ آدمی کھڑے ہو کر کے اس رکعت کو مکمل کرے تاکہ باقاعدہ اور سورہ فاتحہ اس کے ساتھ پڑھے. جبکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ جس نماز میں نہیں پڑھی گئی وہ نماز ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دو تحفہ دیا اللہ رب العالمین نے. ایک تو سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین نے دیا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہت عظیم ہدیہ اور تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ نماز ہدیہ اور تحفہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ اس سے بھی بڑا تحفہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مثانی کہا، جس کی کیا کہتے ہیں اس شافیہ کہا، وافیہ کہا، کافیہ کہا. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کے 40 نام گنائے گئے ہیں. محدثین نے اور مفسرین نے 40 نام بتلائے کہ سورہ فاتحہ کے 40 نام ہیں. اس میں شفا بھی ہے جو مکمل بھی ہے، اور 7 آیتوں والی بھی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اگر نہ پڑھی جائے تو نماز کامل و مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے، تو اتنی ساری حدیثیں آنے کے بعد اب ہمارے اس میں دماغ میں اور برین میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی طرف بار بار اور کثرت سے جو کوئی بات کہی جائے تو کتنی اہمیت کی حامل وہ بات ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ہے. لہٰذا آپ ضرورت اگر اس بات کی ہے کہ اگر نماز میں ہماری یہ اخطا ہے، ہماری یہ غلطی ہے، تو ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس غلطی کی اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری نمازوں میں بار جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کو اصلاح ہماری کر دے. اور اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.